बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप कुछ दिनों से ये हुकूमती हलकों की तरफ से और मीडिया में जो हुकूमत के तर्जमान बैठे हैं उनकी तरफ से ये मुसलसल इतला सुन रहे हैं कि वज़ीर आज़म बहुत पुरएतमाद हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं है और अपोजिशन के बारे में वो कोई परेशान नहीं है। नाज़रीन, हकीकत ये है कि वज़ीर आज़म परेशान हैं। असल में उन्हें एक इत्मीनान और तसल्ली की जगह एक आसरा है, बल्कि दो आसरे हैं। एक आसरा तो आप समझ आइए कि उन्हें किसी से फैज़ की तवक्को है, वो फैज़ मिलता है, कारगर होता है या नहीं होता, इस पर उन्हें भी पूरा यकीन नहीं है। और दूसरा उन्हें ये आसरा है कि PDM के अंदर इख्तलाफात हैं और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी, बल्कि इस्तीफ़े ही नहीं, वो लॉन्ग मार्च में भी शिरकत नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना एक वफद अलामती तौर पर लॉन्ग मार्च में शामिल कर देगी, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान के पिछले साल के धरने में उनका एक वफद आया था और अलामती से शिरकत की थी। हालांकि ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी धरने की तैयारी कर रही है, लॉन्ग मार्च की तैयारी भी कर रही है और इस्तीफ़ों का मामला इतना वज़नी है, इतना परेशान कुन है कि एक डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपको मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ कि अगर अपोजिशन इस्तीफ़े देती है तो असम्बलियाँ खाली हो जाएंगी और निज़ाम चल नहीं सकेगा, नए इलेक्शन कराना पड़ेंगे और एक बहुत बड़ा बहरान पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेगा। और पाकिस्तान जो पहले ही इस्तेकाम और मईशत के बहरान से दो चार है, वो इसका मुतहम्मल नहीं हो सकेगा। इसीलिए जो मुतल्लक़ा हल्के हैं, जो फ़ैसला करते हैं, जो फ़ैसले मनवाते हैं, उन्होंने अपोजिशन से ये राब्ते शुरू कर दिए हैं और उनकी कोशिश है या इम्कानात हैं कि इस्तीफ़ों का मरहला आने से पहले पहले कोई ऐसा हल निकाल लिया जाए जिससे अपोजिशन मुतमईन हो जाए। वो हल -1 का भी हो सकता है और कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन इस पर राज़ी हो जाए ताकि असम्बलियाँ खाली होने की, इस्तीफ़ों की और लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए और उससे पहले ही मसला सुलझ जाए। ये अभी तक की डेवलपमेंट है और इसमें ये कहना कि ऐसा ही होगा ज़ाहिर है ठीक नहीं है, गलत होगा, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि आने वाले वक्त में हालात क्या रुख इख्तियार करें, क्या चीज़ तब्दील हो जाए, अपोजिशन मानती है या नहीं मानती है। क्योंकि अपोजिशन का जो एजेंडा है, जो उसके नकात है, जो मिसाक़े लाहौर में वाज़े किए गए हैं, वो अपोजिशन बज़ाहिर उन सब पर कारबंद रहना चाहती है और वो सारे मकासद हासिल करना चाहती है जो उसने बयान किए हैं। ये तो सूरत हाल है इस वक्त। जो दरूने खाना कोशिशें हो रही हैं या डेवलपमेंट्स हो रही हैं या मामलात को हल करने की समत में कुछ पेशरफ्त हो रही है, ये उसकी सूरत हाल है। बज़ाहिर अपोजिशन जो है वो चुपके अपनी तैयारी कर रही है। एक ठहराव सा है कुछ दिनों के लिए, जो लाड़काना में इसी महीने के आखिर में जो पीपल्स पार्टी का जलसा होने वाला है बेनज़ीर की बरसी पर, उसमें अपोजिशन के दूसरी पार्टियों के लोग भी जाएंगे और इस तरह वो जलसा पीपल्स पार्टी का नहीं रहेगा बल्कि PDM का एक शो भी होगा और उसमें PDM की मुशावरत और अगली हिकमत अमली के फैसले भी होंगे। तो लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ पूरे पाकिस्तान में जारी हैं और उनका शोरगुल नहीं है। और अगर इस खामोशी से अगर हुकूमत ये समझती है कि ये अपोजिशन की तहरीक मद्दम हो गई है तो उसे अगले हफ्ते पता चल जाएगा। और हकीकत में अगर आपके मीडिया से राब्ते हों या तहरीक इंसाफ के MNAs और MPA से राब्ते हों तो आपको पता चलेगा कि वो ख़ुद परेशान हैं और गैर यकीनी मुस्तकबिल को देख रहे हैं और उन्हें खदशा है कि शायद जनवरी में कुछ मामला ऐसा हो जाए जिससे हमारा सियासी मुस्तकबिल ही ख़त्म हो सकता है। चुनांचे इन लोगों की एक खासी बड़ी तादाद, जिनकी तादाद यानी गिनती दर्जनों में है, वो मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से राब्तों में है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ज़्यादा राब्ते मुस्लिम लीग नून से हो रहे हैं। यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान से भी कुछ लोगों ने राब्ते किए हैं। हालांकि इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी बहुत ज़्यादा उम्मीदवार अकोमोडेट नहीं कर सकती, इसके बावजूद उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं। तो ये सारी हलचल जो दरूने पर्दा हो रही है या सतह के नीचे हो रही है, अभी तक सामने नहीं है, लेकिन ये जल्द ही बहुत सारी चीज़ें सामने आने का इम्कान है। नाज़रीन, एक तरफ ये मसला है, दूसरी तरफ खारजा महाज पर आप देखिए कि पिछले हफ्ते हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब दुबई पहुँचे और वहाँ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय अज़ाइम के बारे में। तो आपका क्या ख्याल है कि वो ये भारतीय अज़ाइम के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही वहाँ गए थे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान में भी हो सकती है। वहाँ दौरे के मकासद कुछ और थे जिनका ताल्लुक दो बातों से था। एक तो उस कर्ज़े की रकम से जिसकी वापसी के लिए अमारात ने तकाज़ा शुरू कर दिया और दूसरा वो जो पाकिस्तानियों का वीज़ा उन्होंने अमारात ने ख़त्म किया है, बंद किया है सिलसिला, उससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में आने वाले अरसे में परेशानी पैदा हो सकती है। इन दो बातों के हवाले से ये वफ़द वहाँ गया था और इस वफ़द को वहाँ कामयाबी नहीं हुई। और क्या कहना चाहिए, अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि उन्होंने ठींगा दिखा दिया तो ये ज़ाहिर थोड़ा डेरोगेटरी सा लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन मामला कुछ इसी किस्म का है। और कर्ज़ों की अदम अदायगी की वजह से और जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर पर जो दबाव है, उससे निपटने के लिए हुकूमत महंगाई का नया तूफ़ान लाने का फ़ैसला कर चुकी है। बिजली कीमत बढ़ाई जाएगी
اور ٹیکسوں میں اضافہ کیا جائے گا. ٹیکسوں میں آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی انہوں نے ہر جگہ میں ہر شعبے میں اضافہ کیا ہوا, یہاں تک کہ ٹول ٹیکس اور یہ جو ٹریفک کی خلاف ورزی پر جرمانے ہیں ان میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا. اسی طرح ہر جگہ کی فیس, کسی جگہ کاغذ داخل کرانا ہے, کسی جگہ سے کاغذ لینا ہے, کوئی کام کرانا ہے, جن کی ایک فیس ہوتی تھی مقرر, وہ فیس کئی گنا زیادہ بڑھا دی گئی ہے. تو یہ معاملہ رکا نہیں. اب انہوں نے سعودی عرب سے جو رقم لی تھی قرضے کی صورت میں اسے واپس کیا ہے. تو کس طرح واپس کیا ہے؟ چین سے رقم لے کر واپس کیا ہے. اور چین نے پوری رقم نہیں دی ہے, 2 ارب مانگے تھے چین سے, 1.5 ارب دیا ہے. اور وہ 1.5 ارب بھی چین نے 14.5% کمرشل سود ریٹ پر دیا ہے, جو اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے کسی ملک نے اتنا سود نہ لیا نہ دیا. تو یہ قومی خزانے کو ایک اور کلہاڑے کا وار لگا ہے. اور ظاہر ہے عمران خان کو تو اس کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر باہر سے رقم نہیں ملے گی, سود بڑھے گا, تو میں پاکستانی کے اوپر ٹیکس لگا کر وہ رقم پوری کر لوں گا. اسے عمران خان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے یا جہنم بن رہی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے سما ٹی وی کو انٹرویو دیا تو اینکر خاتون نے پوچھا کہ جناب آپ کا گزارا تو 2 لاکھ میں نہیں ہوتا, تو جو 17,000 کما رہے ہیں وہ کس طرح گزارا کریں؟ تو عمران خان نے کہا وہ انتظار کریں کہ ہم ملک کی دولت بڑھائیں گے. ملک کی دولت کیسے بڑھائیں گے, یہ تو انہیں بھی علم نہیں ہے کہ سوائے ٹیکس لگانے کے انہیں کچھ طریقہ آتا ہی نہیں ہے. تو اینکر نے کہا کہ اتنی دیر تک, وہ تو جب ہوگا تب ہوگا, اتنی دیر تک کیا کریں, یہ لوگ خودکشیاں کر لیں. تو عمران خان کا جواب وربیٹم یہ تھا, ملاحظہ فرمائیے, ایک وزیر اعظم, یعنی اس طرح کے جواب کی توقع آپ کسی گلی محلے کے کونسلر سے بھی نہیں کر سکتے. عمران خان نے فرمایا تو پھر میں کیا کروں؟ یہ وزیر اعظم ہے جو پوچھ رہا ہے کہ پھر میں کیا کروں. اس بات سے جو آپ کے ذہنوں میں مایوسی طاری ہوئی ہوگی یا ایک غصے کی لہر آپ کے دل میں آئی ہوگی, تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ خان صاحب اور ان کی ٹیم جس کام کے لیے آئے وہ کام کر رہے ہیں. پاکستانی خزانہ انہوں نے ایک تو خالی کر دیا ہے, اور قرضوں کی رقم لے کر اگر اسے بھرا ہے تو اس کا سود جو ہے اتنا زیادہ ہے, اور قرضے کی مالیت جو ہے اس کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ آنے والے برسوں میں, آنے والے اشروں میں پاکستان کا کیا حشر ہوگا. اسی انٹرویو میں عمران خان نے یہ بات بھی کہی اور اپنے دل کی بات کہی اور اپنا ایجنڈا بھی واضح کر دیا, جو اس سے پہلے بھی واضح کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن استعفے دیتی ہے تو ملک کے لیے اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے لیے اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی, حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ استعفے دیے تو پھر معاملہ سارا تہ و بالا ہو جائے گا. لیکن ان کے دل کی بات یہ ہے کہ وہ ایسا ملک چاہتے ہیں, ایسی حکومت چاہتے ہیں جس میں کسی اپوزیشن کا وجود ہی نہ ہو, علامتی وجود بھی نہ ہو. اور وہ یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں. مثلا وہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں شمالی کوریا کا ماڈل ہونا چاہیے, چین کا ماڈل ہونا چاہیے, تو شمالی کوریا چین میں تو سنگل پارٹی گورنمنٹ ہے, سنگل پارٹی سسٹم ہے, دوسری پارٹی کوئی کام کر ہی نہیں سکتی. اور پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب جیسا سسٹم ہونا چاہیے, یعنی جہاں حکمرانوں کے لیے ود ان پارٹی بھی کوئی چیلنج نہیں ہوتا, یعنی مونارکی یعنی ان کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ میں بادشاہ سلامت بن جاؤں. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں, ایک انٹرویو میں, یہ تقریباً اس کو 1 سال ہو گیا, کہ یہاں لوگ تنقید کرتے ہیں مجھ پر. آپ سعودی عرب جا کر دیکھیں کہ وہاں بادشاہ پر جو تنقید کرتا ہے اسے پھانسی دے دی جاتی ہے. یعنی ان کے دل کی یہ بھی خواہش ہے کہ جو مجھ پر تنقید کرے میں اسے پھانسی دے دوں. اور برسبیل تذکرہ اگر یہ ماڈلز کی بات آئی ہے تو میں 2-4 فکروں میں یہ ماڈلز کی کہانی بھی بتا دوں کہ پاکستان میں متعلقہ حلقے مختلف قسم کے ماڈل کی تلاش میں رہے ہیں. کبھی یہاں مہم چلائی گئی کہ بنگلہ دیش ماڈل آنا چاہیے, کبھی تجویز دی گئی کہ انڈونیشیا کا ماڈل آنا چاہیے, کبھی ترکی کا ماڈل. یہ ذرا ماضی کی باتیں ہیں, لیکن یہ ایک نفسیاتی اور سیاسی پس منظر ہے جس سے آپ کا واقف ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ ایسے ماڈل کیوں چاہتے ہیں. لیکن اس بحث سے قطع نظر, کیونکہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایسے ماڈل کیوں چاہتے ہیں, اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ان کے جو خاص قسم کے کھلاڑی ہیں غزوہ ہند والے, وہ جب بھی ادھر سے تجویز فلوٹ ہوتی ہے تو وہ بنگلہ دیش ماڈل اور انڈونیشیا ماڈل اور ترکی ماڈل کے افسانے اور ان کی تعریفیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں, بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے بنگلہ دیش ماڈل کا ذکر کیا, کیونکہ اس وقت وہاں ٹیکنوکریٹس کی حکومت تھی اور سیاسی پارٹیاں تقریباً منجمد حالت میں تھیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, وہاں جمہوریت قائم ہو گئی اور جمہوریت بحال ہو گئی. اور دوسرا اشرہ ہے جمہوریت کو. حسینہ واجد کو ہم برا سمجھیں, وہ ہمیں کیا سمجھتی ہے, ہم اسے کیا سمجھتے ہیں, اس کا کردار کیا ہے, پاکستان کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے, لیکن اس نے اپنے ملک میں جمہوریت نافذ کر کے وہاں ترقی کو بڑھاوا دیا. اور آج بنگلہ دیش زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے, فیکس آمدنی کے حوالے سے, GDP کے حوالے سے, پاورٹی ریٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے پاکستان سے کہیں آگے ہے. اسے آپ دنیا کے مشالی والی جو فہرست ہے اس کے مڈل میں شامل کیا جاتا ہے. اور وہاں بھوکے ننگے بنگالی نظر نہیں آتے, اس کی جگہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے کھاتے پیتے لوگ آپ کو ہر شہر میں, ہر گاؤں میں نظر آئیں گے. وہاں بھوک نہیں ہے, غربت نہیں ہے, افلاس نہیں ہے, تقریباً تعلیم کی سہولت بھی تمام لوگوں کو مل گئی. آپ UNO کے اعداد و شمار دیکھ لیں, بنگلہ دیش سرچ کریں, بنگلہ دیش میں پاورٹی کا ریشو کیا ہے, آپ کو یہ سارے سوال کا جواب مل جائے گا. تو یہ بنگلہ دیش ماڈل بھی ختم ہوا. انڈونیشیا میں سوہارتوں کی حکومت تھی اور پارلیمنٹ میں سیاستدان جو تھے وہ مجبور محض تھے, اور انڈونیشیا بدترین معاشی تباہی سے دوچار ہوا.
اور انہوں نے یہاں پرچار شروع کر دیا کہ پاکستان میں بھی انڈونیشیا کا ماڈل آنا چاہیے۔ وہاں یہ ہوا کہ سہارتوں کے خلاف تحریک چلی اور جمہوریت بحال ہو گئی۔ اب وہاں قضیے بھی ختم ہو گئے ہیں، انہوں نے داخلی شورشوں پر بھی قابو پا لیا ہے، غربت کی شرح بھی کم ہوئی ہے، ترقی کی شرح بڑھی ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ انڈونیشیا کا ماڈل بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ترکی کا ماڈل ان کے سامنے تھا، اس کی یہ تعریفیں کرتے رہے کہ یہاں پاکستان میں ترکی کا ماڈل آنا چاہیے۔ وہاں اردوغان کی حکومت آ گئی، انہوں نے مکمل طور پر جمہوری اور آئینی بالادستی قائم کر دی، جس کے بعد ترکی قرضے اترنا شروع ہو گیا، ترکی کا لیرہ مستحکم ہو گیا اور ترکی میں غربت کی شرح کم ہو گئی، نئی سڑکیں بنی، نئی عمارتیں بنی، بے شمار کارخانے لگے، یہاں تک کہ دفاعی صنعت میں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اس وقت ترکی اسرائیل سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ یہ سب جمہوریت کا کمال ہے۔ تو ترکی کا ماڈل بھی ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے پھر یہ سوڈان کا ماڈل کا سوچنا شروع کر دیا کہ سوڈان کی طرح کا پاکستان میں نظام آئے، تو جناب وہاں سوڈان میں بھی سویلین گورنمنٹ قائم ہو گئی، اگرچہ وہ عبوری ہے اور الیکشن نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے فوج سے کہہ دیا ہے کہ اپنا تمام بزنس امپائر حکومت کے حوالے کرو، کیونکہ یہ حکومت کی ملکیت ہے۔ اب سوڈان کا ماڈل بھی ختم ہو گیا، تو چنانچہ اب لے دے کہ یہی ایک ماڈل رہ گیا ہے کہ اگر اپوزیشن استعفے دے دے تو یہی ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ اور یہ ملک کے لیے اچھا کیا کر رہے ہیں؟ اور میں نے کئی مرتبہ اپنی تحریروں میں لکھا، اور 2-4 مرتبہ نہیں بلکہ 50 مرتبہ لکھا کہ یہ ان کا مقصد ریلوے کو ختم کرنا ہے۔ یہ مشرف کا پلان تھا، مشرف نے شیخ رشید کو اسی لیے ہائر کیا تھا کہ وہ ریلوے کو ختم کرے۔ تو آج جناب بلی پھر تھیلے سے باہر پوری طرح آ گئی۔ اعظم سواتی نے کہا ہے کہ ہمیں حالات یہی رہے تو ریلوے کو بند کرنا پڑے گا، اور حالات تو یہی رہیں گے کیونکہ ان کی طرف سے تو حالات کی بہتری کی ہر کوشش ناکام بنا دی جاتی ہے۔ تو جناب یہ ایک مشن ہے، جس کا ایک ایجنڈا ہے، جس کا اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ خود اپنے منہ سے اعلان کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے۔ ریلوے کو ختم کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج اعظم سواتی نے وہ اعلان بھی کر دیا۔ اس سے پہلے اسٹیل مل جس کی کھربوں روپے کی جائیداد ہے اس پر نظریں ہیں، اور پی آئی اے کو تباہ کرنے کے پیچھے کیا کہانی ہے، وزیر اعظم کا وہ کون سا مشیر ہے جو ٹرمپ کے یہودی داماد کا پارٹنر ہے، اور یہودی داماد کو خوش کرنے کے لیے پی آئی اے کو تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے اثاثے کچھ برٹش ایئر ویز کو مل جائیں، کچھ ٹرمپ کے داماد کو مل جائیں، اور بیچ میں اپنا حصہ پوری طرح کما لیا جائے، کھا لیا جائے۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور اب جو گیس کا بحران آنے والا ہے اسے بھی نمٹنے کی عوام کو تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ حکومت کی طرف سے گیس کے بحران کو حل کرنے کی کوشش کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس بحران کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کرتی رہی ہے، اور وہ بحران اب یقینی ہوتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، دسمبر کا آخری ہفتہ جو ہے اس میں اپوزیشن کی تحریک کا وہ نقشہ سامنے آ جائے گا، جس کے بارے میں خان صاحب کو خوش فہمی ہے کہ وہ تحریک ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ اسی بات پر مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔